بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حلالہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ہونے والی غلط فہمیاں اور گمراہی سے بچنے کے لیے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حلالہ کسی صورت بھی شرعاً مستحسن یعنی اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اسلام میں اس کو کوئی ثواب کا کام نہیں سمجھا گیا، بلکہ حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صاف ارشاد ہے کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر۔ حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ایسی عورت جسے 3 طلاقیں ہو جائیں وہ شوہر پر حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے، اور اب وہ اس کے لیے صرف اس وقت حلال ہو سکتی ہے جب وہ عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے یا وفات پا جائے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے شرعی حلالہ کہتے ہیں، اور یہ واضح رہے کہ حلالہ کسی عالم دین کا ایجاد کردہ کوئی ایلیہ نہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ شرعی حکم ہے، اور اس حکم میں اختیار عورت کو تجویز کیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو دوسرے سے نکاح کرے، چاہے تو نہ کرے۔ پھر وہ نکاح کر لیتی ہے تو پھر دوسرے شوہر کی مرضی ہے کہ وہ نکاح کے بعد طلاق دے یا نہ دے، اور اسی طرح دوسرے شوہر کے طلاق دینے کے بعد بھی عورت کی مرضی ہے کہ وہ پہلے شوہر سے نکاح کرے یا نہ کرے۔ اور حدیث مبارک میں جو حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت ذکر فرمائی ہے، اس سے مراد ایک تو اجرت پر ایسا کرنا ہے، اور دوسرا عقد نکاح پر ایجاب و قبول میں ایسا کروانا ہے، جیسے النکاح بشرط التحلیل یعنی حلالے کی، جسے حلالے کی شرط پر نکاح کہتے ہیں، یعنی ایسے حلالے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ مشروط نکاح حرام ہے، لیکن اگر عقد نکاح سے پہلے آپس میں سمجھا دیا ہو، حلالہ کرنے کی نیت دل میں پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ہو، تو منع بالکل منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل صاف صاف ارشاد ہے کہ اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ لہٰذا جو بھی شہوت پرست اسے ثواب کا کام بتائے یا اسے شرعی طور پر مستحسن یعنی اچھا بتائے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا ہے۔ حلالہ کرنے کی شرط پر نکاح کرنا تو مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ بعد عدت ثانی زوج اول کے لیے جائز ہو جائے گی، اور اگر شرط نہیں لگائی تو چاہے دل میں ایسا ارادہ ہو تو مکروہ نہیں۔ حلالہ کی شرط پر نکاح کہ میں اس شرط پر تجھ سے نکاح کرتا ہوں کہ تجھے طلاق دے کر حلال کر دوں گا، تو دوسرے شخص کا نکاح مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر دونوں نے دل میں حلالے کی نیت کی تو مکروہ نہیں۔ اس صورت میں دوسرا شخص اصلاح کی غرض سے نکاح کرنے کی صورت میں اجر کا مستحق ہوگا۔ حلالہ کی غرض سے علماء کا موقف یہ ہے کہ نکاح بشرط التحلیل یعنی حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح کرنا، جس کے بارے میں حدیث میں لعنت آئی، وہ یہ ہے کہ عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول میں حلالے کی شرط لگائی جائے تو یہ نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ زوج اول و ثانی یعنی پہلا شوہر جس نے طلاق دی اور دوسرا جس سے نکاح ہوا، اور عورت تینوں گناہ گار ہوں گے، مگر عورت اس نکاح سے بھی بشرائط حلال صورت شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی، اور شرط باطل ہے، اور شوہر ثانی طلاق دینے پر مجبور نہیں، اور اگر عقد میں شرط نہ ہو اور نیت نہ ہو تو کراہت نہیں، بلکہ اگر نیت خیر ہو تو مستحق اجر یعنی ثواب ہے۔ عقد نکاح سے پہلے دوسرے شوہر کو سمجھا دیا جائے کہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اور اس کے ہاں پہلے شوہر سے کچھ اولاد بھی ہے جن کی تربیت بخیر و خوبی پہلے شوہر اور اس کے ذریعے ہی ہو سکے گی، اور پہلے شوہر کے نکاح میں جانے اور بچوں کی صحیح تربیت کا ذریعہ شوہر ثانی سے نکاح کے اور ہم بستری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ان حالاتوں میں شوہر ثانی ان دونوں یعنی شوہر اول اور اس عورت سے نکاح کر لے، اور یہ نکاح حلالے کی شرط پر نہ کیا جائے، یعنی ایجاب و قبول کے وقت حلالے کی شرط نہ لگائی جائے، بلکہ نارمل الفاظ میں ایجاب و قبول ہو، اگرچہ دل میں ارادہ حلالے کا ہو، تو نہ ہی اس کے جو شوہر اول سے اجرت لی جائے،
اور پھر بعد نکاح ہم بستری کر کے اس کو طلاق دیں، تاکہ وہ عورت اپنی پوری عدت گزارے اور اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرے اور اپنے بچوں کی صحیح سے پرورش کرے۔ تو یہ شوہر ثانی اس طرح ان دونوں کی بھلائی کر کے خیر چاہ کے یہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ دارالفتاء کی حدیث ہے۔ اگر دوسرے مرد سے نکاح کرتے وقت یہ نہیں کہا گیا کہ وہ طلاق دے دے گا، لیکن اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس کو شوہرت کے بعد فارغ کر دے گا، تو یہ شخص موجب لعنت نہیں۔ اگرچہ عورت کی نیت ہے کہ دوسرے شوہر سے طلاق حاصل کر کے پہلے شوہر کے گھر میں آباد ہونے کے لائق ہو جائے گی، تب بھی گناہ نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو لعنت والی حدیث ہے، اس حدیث کا حوالہ دے کر جو بہت سارے گمراہ فرقے ہیں، مرتد فرقے ہیں، یہ مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، اور جو بھولے بھالے ہمارے مسلمان ہیں ان کو برغلاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں اور ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج ہمارے ہی بیچ میں، ہمارے ہی لباس میں ہیں، لیکن وہ اصل میں اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے دشمن ہیں۔ قرآن اور سنت کا حوالہ دے دے کر قرآن اور سنت کی خلاف ورزیاں کھلے عام کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں جو ہے شرک کا یا اپنی من مرضی کا کوئی حکم نہیں ہے، اور شرک کی کہیں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عالم دین سے، جو بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں، ہمیں ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو، تو آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر نکاح کے یا حلالے کے تعلق سے یا کسی بھی قسم کا کوئی آپ کا اسلامک سوال ہے تو آپ ہم سے وہ سوال کیجئے، انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائے ہدایت کے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاک اللہ۔